فذالک برہانان من ربک، یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، یعنی دو بڑے معجزات عطا فرمائے گے، ایک جو ہے وہ عصا کا سانپ اور اژدہا میں بدل جانا یہ معجزہ، دوسرا ید بیضا کا چمکتے ہوئے ہاتھ کا، فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اب 10 سال پہلے ان سے ظاہر ہے کہ ایک قتل ہوا تھا جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے، اب ان کے تو دماغ میں تھی یہ بات کہ 10 سال پہلے میں نے ایک قتل میرے سے ہو گیا تھا، وہ انجانے میں ہی ہوا۔ بہرحال تو انہوں نے اپنے رب سے گزارش بھی کر لی کہ بھئی ظاہر ہے جب انسان کے اوپر کوئی وقت اس طرح کا آتا ہے تو وہ اپنی مشکل سب سے پہلے پیش کرتا ہے، تو اے میرے رب میں نے بے شک قتل کیا ہے ان میں سے ایک شخص کو، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے معجزات دیے ہیں، وہ پیغمبر ہے، اس کے کہیں دماغ میں بھی نہیں ہے کہ ایک نگاہ مار کے میں ساڑ دیں گا فرعون کو۔ یہ سب جھوٹ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، معین الدین چشتی کے بارے میں، علی اجویری صاحب کے بارے میں، جی نگاہ مار دے سنایا ہو جاتا سی، سب کچھ کوڑ۔ اسی لیے دیکھیں یہ ان کے دعوے ہیں کہ جی اولیاء اللہ سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ ان کے اولیاء اللہ سے اب دنیا قیامت تک کے لیے خالی ہے، ان کے اولیاء اللہ سے جو یہ اس قسم کے تماشے کرتے تھے۔ کیوں؟ اب میڈیا کی دنیا ہے، جب سے کیمرہ آیا اولیاء سارے لک گئے تھے، ہوں کوئی نہیں کر کے بکھاندہ، ہم تو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھئی آئیں سامنے کر کے بتائیں، آپ ہوا میں اڑتے تھے، آپ یہ ساری سٹوریاں آپ نے گھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت تو لوگ بڑی تیزی سے انجینئر صاحب کے لیکچر سن کے دیکھ کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ آپ کے بزرگوں کی جتنی ضرورت آج کے دور میں پڑی، پہلے تو کبھی پڑی ہی نہیں تھی، کہ جن کے باپ دادا بزرگ پرستی کا شکار تھے ان کی اولادیں آگے سے کتاب و سنت کے منہج پہ آ رہی ہیں۔ اتنا مشکل وقت کبھی بھی ان فرسودہ نظریات کے اوپر نہیں آیا تھا جو آج کے دور میں آ چکا ہے۔ آج اگر یہ بزرگوں نے کام نہیں آنا تو پھر کب آنا ہے؟ آئے سامنے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم میڈیا کو بلاتے ہیں اور آپ یہ سارے کرتب کر کے دکھائیں جو کیا کرتے تھے، ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیتا، ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیا۔ قرآن میں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا کیا بنے گا، وہ تو مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ نے یہ کہنا چاہیے تھا یار تو نبی بنے ہیں، تیرے تو بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے بندے ساڑ دینے ہیں، تیرے سے کہنا مسئلہ ہے فرعون؟ تیرے بعد آگے شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنے بندے جلا دینے ہیں ایک نگاہ مار کے، تو تیرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو کہتے ہیں جی وہ تمام اولیاء دنیا کے اکٹھے ہو جائیں وہ ایک صحابی کے پاؤں کی خاک نہیں ہے، سارے دنیا کے صحابی اکٹھے ہو جائیں وہ ایک نبی کے پاؤں کی خاک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو نبیوں کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، کیا ان کو یہ طاقتیں نہیں دی گئی تھی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے دعوے اصل میں جھوٹ ہیں، اور انشاءاللہ یہ کبھی بھی اب یہ دعویٰ سامنے نہیں آئے گا۔ یہ الحمدللہ میں کئی سالوں سے چیلنج دے رہا ہوں اور یہ اسی طرح ہی رہے گا، کیونکہ اب میڈیا ان کے سارے جھوٹ پکڑ لے گا۔ پرانے زمانے میں تو آپ کوئی بھی کتاب لکھیں، ایون ایک جھوٹا واقعہ ہوتا ہے وہ ساری طرف چل رہا ہوتا ہے۔ آپ لاہور میں چلے جائیں تو کہتے ہیں جناب 1965 ہی جناب لاہور دا راوی دا پل داتا صاحب نے بچا لیا سی، این جی بم پھڑ دیا لوگوں نے ویکھا ہے، بم پکڑ لیتے تھے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے آپ جیلم میں آ جاؤ، کہتے ہیں جی وہ پیر سلمان پارس جناب جیلم دا پل بچایا۔ میرے بھائی یہ مجھے لاہور میں جو کچھ 1965 میں ہوا، اس ٹائم پہ جیو ہوتا، ایئر میں دنیا ٹی وی، تو کبھی بھی بزرگ آگے بم نہ پکڑتے کیونکہ وہ جھوٹ سارا نکل آتا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ 4-5 سال پہلے جو داتا دربار کے اوپر آگے 65 بندے خودکش حملہ آور مار کے چلا گیا تھا، تو وہ بم ان سے کیوں نہیں پکڑا گیا؟ جو اپنی قبر سے نکل کے پلوں کے اوپر آگے بم کیچ کر رہے ہیں، ان سے وہ کیوں نہیں پکڑے گئے؟ آج جو عراق کے اندر داعش والوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اکرام جن کو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو مطلب نہیں پتا، ڈیفینیٹلی تو نہیں، ان کی طرف منسوب مزارات اور ساری چیزیں جب انہوں نے گرا دی ہیں تو ان سے وہ بم کیوں نہیں داعش کے پکڑے جا رہے ہیں؟ بم پکڑے نا مزار اپنا گرنے دیں۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار بھی جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہوا، تو کیوں نہیں پکڑتے؟ پہلے تو یہ پکڑا کرتے تھے، اب طاقتیں چھن گئی ہیں، یا وہ پہلے بھی جھوٹ تھا؟ سب کچھ جھوٹ تھا میرے بھائی، یہ سب میں آپ کو اپنے جیلم شہر کا بتاتا ہوں۔ 1992 میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب آیا 1992 میں، اور یہاں سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے، دریا تو بالکل ہمارے ساتھ ہے، اسی دریا کے ساتھ چلے تو 1 کلومیٹر بھی نہیں بنتا، شاید آدھا کلومیٹر بنے۔
پیر سلمان فارس مشہور ہے، کوئی کہتا ہے صحابی ہے، کوئی کہتا ہے تابعی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور کہتے ہیں جناب جی 92 میں جب سیلاب آیا تو جناب دربار دے اندر پانی نہیں بڑھیا، باقی سب کچھ ڈوب گیا، دربار میں کچھ نہیں. حالانکہ میں ان بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے اس دربار سے کیچڑ صاف کی ہوئی ہے، قبر بھی ساری کیچڑ میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس میں بریلوی تھا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. لیکن آج جیلم کے لاکھوں بریلوی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب مجھے کون منوائے، میں نے تو دیکھا ہوا ہے، اور ایسا دیکھا کہ 5-6 مہینے تک وہ صفائی کے باوجود جو سائیڈ پہ دیواروں کے کیچڑ کے نشان ہے، ظاہر وہ کیچڑ کھڑی رہی جب 2-3 دن کے لیے تو دیوار پہ کالی لائن بن جاتی ہے نا. 6-7 مہینے تک وہ کالی لائن قبر سے بھی اونچی چاروں طرف اس بلڈنگ کے رہی. اس کے بعد کسی نے پیسے خرچ کر کے تو ڈسٹیمپر کرایا. 6 مہینے تک لوگ دیکھتے رہے ہیں یہ، لیکن اب کہتے ہیں نہیں پانی بڑھیا بھی نہیں، کیچڑ میں لت پت تھی وہ قبر. یہ تو میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں گیا اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور میں دیکھنے والوں میں شامل ہوں اور صفائی کرنے والوں میں. میں تو مطلب اکثر اس مزار کے اوپر جایا کرتا تھا. یعنی یہ بھی نہیں کہ میں نیگیٹو انٹینشن سے کوئی گیا تھا، ہم تو بزرگوں کی خدمت کرنے کے لیے گئے تھے. تو ہمیں بھی اس وقت بڑے ایک پریشانی لگی کہ یار بزرگوں سے تو کیچڑ ہی نہیں سنبھالی گئی. لیکن آج جیلم کے کروڑوں لاکھوں عوام یہ کہتی ہے نہیں جنہیں وہ پانی سے بڑے ہی نہیں ہوتے جی. میں کہتا ہوں ابھی دوبارہ سیلاب آئے، سیلاب کے بغیر ہمیں آپ اجازت دیں، دنیاوی طور پہ کوئی سامنے نہ آئے، آپ جتنی کیچڑ چاہتے ہیں ہم پوری کیچڑ اٹھا کے نا، وہ آج کل جو پنجاب گورنمنٹ نے وہ بڑے بڑے وہ ٹینکر بنائے ہوئے ہیں، آگے ان کے موٹریں لگی ہوئی ہیں، جتنی کیچڑ جس دربار پہ بھروانا چاہتے ہیں ہم بھی بھر دیتے ہیں. ہم کوئی بزرگ جو ہے اس کا مقابلہ کر کے بتائیں. یہ میں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، یہ دعوے اللہ نے کہیں نہیں کیے ہوئے، نبی الاسلام نے کہیں نہیں کیے ہوئے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو تو میں بچا لوں گا، کہیں نہیں. دنیا اللہ نے اسباب کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے. دنیا میں کوئی اچھا کرے گا اس کے ساتھ اچھے والا معاملہ ہوگا، جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو اپنے پاس خود حاوی کر لے گا اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ دعا پڑھ رہا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور جا کے جناب وہ کوبرا سانپ کے منہ کے اندر جا کے آتے تھے، پھر دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا. دعاؤں کا اثر اس وقت تک ہے جب اپنے اوپر آپ خود تقدیر کو غالب نہ کروائیں. یعنی میں دعا پڑھ لوں اور کسی ایسے ایریا میں جہاں پہ سانپ موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر میں سانپ کے بل میں خود جا کے ہاتھ ڈال دوں گا تو میں اصل میں دعا کو خود کہہ رہا ہوں کہ دعا سائڈ پہ ہو، میں ڈسوانا چاہتا ہوں، یا میں دعا پڑھ کے تو وہ جو ہے بجلی کی ساکٹ میں انگلی ڈال دوں، اس طرح. تو دعاؤں کا بھی آپ یہ فرق سمجھے کہ جو ناگہانی آفت آنی ہے نا وہ ٹلتی ہے. اس لیے آپ ان احادیث میں دیکھیں الفاظ ہے کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی. اگر کوئی شخص اپنے اوپر خود طاری کرتا ہے پھر دعاؤں کا کوئی اثر نہیں. تو یہ اسی طریقے سے بزرگوں کے بارے میں تو دعوے یہ تو یہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں، یہ کچھ کر دیتے ہیں. آج کل تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ سامنے آئے. اس کا مطلب یہ سب کے سب جھوٹ ہے. اور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ اس لیے کمپیئر کرواتا ہوں تاکہ لوگوں کو صحیح عقیدہ پتہ چلے کہ قرآن تو نبیوں کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا جو ان کا اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کے بارے میں. یہ سب جھوٹے واقعات ہیں. اسی لیے آپ یہ دکھانے میں ناکام ہو چکے ہیں. ورنہ تو اس وقت ضرورت تھی کہ یہ دکھا کے تو پرانے واقعات کو بھی سچا کر لیں. نہیں کر سکتے، قتل نہیں کر سکتے. یہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہیں. اور جس نے بیٹھ کے کہیں پہ سٹوری لکھ دی وہ اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں جی وہ عبداللہ شاہ غازی جی، انہوں نے جی سمندر روکا ہوا ہے کراچی میں، کتنا مشہور کیا وہ. عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر بھی دھماکہ ہو گیا، ان سے پکڑا ہی نہیں گیا. وہ جس بندے نے سمندر روکا ہے وہ باون نہیں پڑا پہ جانا. اور سمندر تو بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ لے ہیں جو واقعی بزرگ بھی ہو، اس کو آپ پانی پلا دیں نمک والا 2 جگ اور اس کے بعد اس کی شرمگاہ کو باندھ دیں، میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی بندہ اپنا پیشاب روک سکتا ہے. چیخے مار مار کے نہ مر گیا تو مجھے پکڑیے گا، کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. انسان تو بہت مفلس اور ناچار ہے، بالکل لاچار. یہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ دیو مالائی قصے کہانی سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں سارے واقعات پرانوں کے بارے میں، نیا کوئی نہیں فیل ہوا. پھر میں اس لیے ان کو چیلنج کرتا ہوں، وہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ جی اتنے سال پہلے لاش دفنائی گئی صحیح نکلی. میں ان کو کہتا ہوں یار پرانوں کو چھوڑ دو، اللہ کے بندو. تم رات کے وقت شفٹ کرتے ہو، میڈیا کو نہیں بلاتے، چپ کر کے تصویریں بناتے ہو اور بعد میں جناب یہ باتیں کرتے ہو. پرانوں کو چھوڑ دو. ہم کہتے ہیں جو آج کے بزرگ مر رہے ہیں بڑے بڑے، ایک ایک ہفتے کے لیے ان کے لاشیں جو ہے نا وہ آپ چوراہے کے اوپر رکھیں.
کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے یہ تو زمین کے اندر جا کے لاش نہیں گلتی، زمین میں تو گرمائی زیادہ ہے، اگر زمین کے اندر 10 دن میں گلتی ہے نا تو 20 دن میں گلے گی، کیونکہ زمین کے اندر تو لاش جلدی گل جاتی ہے گرمائش کی وجہ سے۔ تو آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں تو یہ سارے بزرگ وصیت کر کے مرا کریں کہ جی ہماری 10 دن کے لیے لاش چوک میں رکھیں تاکہ ہماری بزرگی اسٹیبلش ہو جائے۔ بعد میں جو دعوے کرنے ہیں انہوں نے وہ پتہ چل جائے گا۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پروٹوکول کرے، اور نہ کسی کے لاش کا سلامت رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف وہی بزرگ ہے اور نہیں ہے۔ کتنے صحابہ ہیں جن کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، تو کیا ان کی بزرگی ختم ہوگی؟ آگ کے کڑاؤں میں ان کو جلایا گیا، کیا ان کی بزرگی ختم ہوگی؟ کئی انبیاء کو قتل کیا گیا، کیا ان کی بزرگی ختم ہوگی؟ لاش کا سلامت رہنا ضروری نہیں ہے کہ جو شخص نیک ہے اس کی لاش سلامت بھی رہے، یہ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ جو شخص نیک ہوگا لازمی اللہ تعالیٰ اس کی لاش کو سلامت رکھے گا، نہ سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ان کی ایک خاص ہے، ان کے علاوہ بھی کسی کے لیے ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ چاہیے۔ اللہ نے رول نہیں بنایا کسی کی نیکی کا۔ اگر کسی کی لاش میں سے بو آ جائے، گل سڑ جائے، یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ گناہ گار آدمی تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی اصحاب کی کبھی وصیتیں موت کے وقت کی پڑھے تو نیا کفن بھی نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کفن ہے تو گل سڑ جانا ہے، اور نیا کپڑا جو ہے وہ کسی زندہ آدمی کی ضرورت ہے۔ ان کے تو دماغ میں نہیں ہوتا تھا کہ ہماری لاشیں سلامت رہنی ہے، نہ وہ کہیں کسی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے۔ انبیاء کے لیے آیا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کے جسم سلامت ہوتے ہیں قبروں میں، یہ ڈیفینیٹ ہے، اس کے علاوہ بھی کسی کے ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کا پاؤں مبارک ان کی وفات کے تقریباً کوئی 67 سال کے بعد وہ حجرے کی دیوار گری تو ان کا پاؤں باہر نکل آیا، اور لوگوں نے استغفار پڑھنی شروع کر دی کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں باہر نکلا ہے۔ بعد میں سیدنا عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا، تابعی تھے، ان کو قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، میں نے حیات النبی مسئلہ نمبر 5 والے لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا، تو انہوں نے بتایا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے۔ پھر انہوں نے پاؤں کو اندر کیا، اب پاؤں حضرت عمر نے ایک گھسیٹا نہیں ہے اندر کی طرف، ان کا یہ سمجھتے ہیں شاید جو قبروں کے اندر زندہ ہے وہ اس طرح کے زندہ ہے، وہ پاؤں باہر ہی ہے اتنی دیر سے، ٹھیک ہے نا۔ آج اگر آپ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی کھودیں تو آپ سے آپ کو کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے، وہ اسی طرح ہی ہوں گے جس طرح مولا علی علیہ السلام نے غسل دے کے اور کفن پہنا کے ان کو دفنایا تھا، اسی طریقے سے آپ وسلم قبر میں لیٹے ہوئے ہوں گے، کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے۔ قبر کی زندگی باہر کا بندہ آبزرو بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ پاؤں مبارک جب نظر آیا تو وہ پھر اس کو دوبارہ ہو جائے گی، دیوار قائم کی گئی اور وہ دوبارہ سے لاش کو اندر کر دیا گیا۔ تو یہ پروٹوکول غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹ نہیں ہے کہ ہر بندے کے لیے ہی ہوگا، کہ جو نیک بندہ ہے اس کے لیے ضرور ہی ہوگا، اور جس کے لیے نہیں ہو رہا وہ نیک نہیں ہے۔ یہ کئی کرائٹیریا ہے، اور بار بار جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ تمہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں یوں ہی ذکر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد گل سڑ کے مٹی ہو جاتا ہے انسان، اور یہ اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ وہ کوئی بدکار تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، ایک آدمی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے جسم، ظاہر ہے جسم کو تو فنا ہے، دنیا میں ہو جاتا ہے، جسم میں ٹکڑے نہیں ہو جاتے، گولیاں لگ جاتی ہیں، جسم میں سے خون نکلتا ہے، کئی لوگوں کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ ہو۔ سیدنا حسین کے ساتھ نہیں ہوا، لاش کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، تو قبر میں جانے سے پہلے ہی لاش کی اتنی بڑی حرمتی کر دی گئی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے حضرت حسین کا کوئی مرتبہ کم ہو گیا؟ تو یہ تو ایویں لوگوں نے اس طریقے سے چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں۔ تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، چونکہ میں آج کے دور کا انسان ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ میں اگر 8 سے 1000 سال 1200 سال پہلے درس دے رہا ہوتا تو مجھے یہ باتیں بھی نہ کرنی پڑتی۔ یہ چھڑولا نہیں چھوڑی ہونی ہے لوگوں نے، اتنے وسوسے لوگوں نے نہیں چھوڑے ہونے تھے، چونکہ اب اتنے وسوسے لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں، اب ان کے رد کے لیے آج کے دور کے اندر اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔